اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجهم وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر اللہم صل علی وآل محمد وعجل فرجہم غزوہ بدر اور کربلا اللہ کی بھرپور نصرت اور مدد کے دو عظیم چہرے۔ بہرحال ان 4 روزہ مجالس میں اس موضوع کے حوالے سے میں نے مختلف جہاد کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میں شکر گزار ہوں اس مومن کا بھی اس مومنہ کا بھی کہ جس نے بہرحال اپنے طور پر کوشش کی اور اس صلوات کو لکھ کر میرے لیے ہدیہ کیا کہ جسے میں نے پہلے دن آپ احباب کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ فقط مومنہ نے ظاہراً شب عرفہ کی کسی اور دعا کا ترجمہ لکھا ہے، طولانی دعا ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہے، لیکن جو صلوات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، فرمایا صبح و شام اس صلوات کا ورد کریں، وہ نہیں لکھ پائے۔ بہرحال تھوڑا سا سرچ کریں گے آپ مفاتیح الجنان میں تو شب عرفہ آپ کو یہ صلوات اور اس طریقے سے اہل بیت پر درود کا طریقہ کار آپ کو مل جائے گا۔ عزیزو، کربلا ہو یا غزوہ بدر ہو، اللہ کی بھرپور نصرت اس وقت نازل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ساتھ دیجئے گا، مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر اللہم صل علی۔ جب لوگ اللہ کے اور اس کی حجت کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کریں، ایک آپس میں اپنے رابطوں کو مستحکم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر راہ خدا میں قدم آگے بڑھائیں، دو آنے والی سختیاں انہیں راہ ہدایت سے جدا نہ کر دیں بلکہ استقامت کے ساتھ وہ سختیوں کا مقابلہ کریں، اور بہرحال دنیا دار جس طرح سے دنیا کے عاشق ہوتے ہیں، موت کا عشق اللہ کی نصرت اور مدد انسان کو عطا کر دیتی ہے۔ ساتھ دیجیے گا عزیزو، موت کا عشق ضروری ہے۔
یہ وہ درس ہے، یہ وہ نیاز ہے عزیزو جو ہر مجلس میں تقسیم ہوتی ہے کہ اے انسان تو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب نے پلٹ جانا ہے عزیزو۔ تو جس جہاں سے ہم چلے ہیں ہمارا پاسپورٹ وہاں کا ہے، ہم وہاں کی مخلوق ہیں۔ 4 دن کے لیے عزیزوں اس دنیا میں آئے ہیں، انسان بھولا نہ بیٹھے کہ ہم کہاں سے چلے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے پاکستانی چند دنوں کے لیے کیا باہر جاتا ہے، وہاں کی نیشنلٹی کیا مل جاتی ہے، اب اپنے نام کے آگے پسند کرتا ہے کہ لکھا جائے آف فلاں، وہاں یہ کہ ہاں کینیڈا یا ٹورنٹو میں۔ اب ناراض نہیں ہوئیے گا اگر کوئی، میں آپ کو اتنا جانتا بھی نہیں ہوں الحمدللہ میرے بھائی کے، کوئی ناراض نہیں ہوگا کہ ہمیں لگا رہے ہیں مولانا، نہیں عزیزوں، وہ دن انسان کی زندگی کا آخری دن ہو جب کسی کو دیکھ کر انسان مجلس پڑھے، ہاں دیکھ کر پڑھے، اللہ اس کے رسول و آل رسول کو ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل، اللہم صلی علی۔ ورنہ ٹورنٹو میں اور ٹنڈو الایار میں کوئی بہت زیادہ فرق تو نہیں ہے میرے بھائی، ہاں جی، نارووال میں اور ناروے میں کوئی بہت زیادہ فرق تو نہیں ہے، لیکن یہ یہاں سے جب چلتا ہے وہاں پر، جب تک یہاں پر تھا تو کبھی خوشی سے نہیں لگاتا تھا آف فلاں، ذرا سا کیا باہر چلا جاتا ہے وہاں کی نیشنلٹی کیا مل جاتی ہے۔ ہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بھی تو اس کو اتنا احترام دے رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی یہ مثلا ڈوئل نیشنلٹی والا ہے، بھائی 2 ممالک کی اس کے پاس، وہاں یہ کہ جو چیز احترام کے قابل ہے، جو حقیقت میں ہمارے لیے ہے، وہ کیا ہے، ہم سب اللہ کے ہیں، ہم مخلوق پروردگار ہیں، ہم رسول کے امتی ہیں، ہم علی ابن ابی طالب کے محب چاہنے والے اور شیعہ ہیں، اور یہی ہماری نیشنلٹی ہے، اسی پر ہمیں افتخار ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھا ہوگا آپ نے پرانے زمانے کا وہ نوکیا کا کوئی موبائل بچہ لے کے سب کو دکھائے تو لوگ کہیں گے بھائی دکھانا ہے تو کچھ اپ ٹو ڈیٹ چیز دکھا بھائی۔ تو فرش اعظم مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اگر نیشنلٹی پر افتخار ہی کرنا ہے تو انسان اپنے رابطے کو اللہ سے جوڑے، اللہ سے جوڑے، وگرنہ اللہ نے جس زمین کا قرار دیا ہے زندگی بھر یہاں رہے ہیں عزیزو، ہاں بنتی شے یہیں پر ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ پاکستان کی بنی ہوئی یہ بکتی نہیں ہے، اسی پر جو ہے وہ کیا ہے دوسرے ملک کی چھاپ لگا کر، اب کیوں ایسا کرتے ہیں عزیزو، اپنے ملک کو پاک و پاکیزہ بنائیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ عزیزو، اگر چاہتے ہیں نصرت خدا میرے اور آپ کے شامل حال ہو جائے تو جس ملک کے میں اور آپ باشندے ہیں وہاں پر جانے کو بھی انسان تڑپے۔ اگر ابھی ملک الموت آ جائے اور کہے کہ میں آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں، آپ حسین کے عزادار ہیں، آپ سید الشہداء کی خاطر آنسو بہاتے ہیں، آپ میں سے جو اپنی مرضی سے چلنا چاہتا ہے ویسے وہ اجازت نہیں طلب کرتا۔ ہاں میرے بھائی، ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد و آل محمد وعجل فرجہم، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روز 5 مرتبہ تم بلاؤ نہ بلاؤ ملک الموت تمہاری زیارت کو آتا ہے۔ کیا جانتا ہوگا ایک باپ اپنی اولاد کو، اس سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے وہ ہم سے واقف ہے، جب تک اذن پروردگار نہ ہو، مشیت پروردگار نہ ہو، روح قبض نہیں کرتا ہے۔ وہ 5 کون سے وقت ہے فرمایا کہ جس میں جو ہے وہ ملک الموت زیارت کے لیے آتا ہے؟ جی میرے بھائی، نماز کے اوقات ہیں۔ اگر کوئی چاہنے والا اللہ کی عبادت کا پاس رکھے، وقت پر نماز پڑھے، تو اس سے بڑھ کر انسان کو کیا چاہیے کہ انسان امتحان دینے کے لیے پہنچے اور انویجیلیٹر اس کو خود بتائے کہ اس سوال کا جواب یہ ہے۔ اس سے بڑھ کے خوشی کیا چاہیے؟ ہم دنیا میں معمولاً ایسے غلط ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، تو رابطہ ہم سے صحیح طریقے سے جوڑ دے، ہم دیکھو کیا بلندی عطا کریں گے۔ فرمایا جو اللہ کی بندگی کو یاد رکھتا ہے، ملک الموت اللہ ہی کا تو نمائندہ اور بندہ ہے، وہ انسان کو بندگی کی یاد دلانے میں قدم بڑھاتا ہے، اور جب اس کی روح کو قبض کیا جا رہا ہوتا ہے اسے آگے بڑھ کر سکھاتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اشہد ان علی ولی اللہ، اور شیطان اور اس کے وسوسوں کو اس سے دور کرتا ہے۔ مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم سب وہاں کے باشندے ہیں، جانے کا ہم سب کو شوق ہونا چاہیے عزیز۔ ایک مرتبہ ملک الموت لے جائے اور ایک مرتبہ میں اور آپ بولیے جانے کو تڑپیں، دونوں میں زمین آسمان فرق ہے۔ ہم نہ جانا چاہیں اور وہ کھینچ کے لے جائے، یہ بھی جانا ہے، اور ایک مرتبہ ہم مسلسل آمادہ ہوں، مسلسل میں اور آپ آمادہ ہوں عزیزوں،
جیسے آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں کسی شہر میں اور وہاں پہ چیک آؤٹ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے خیال 12 بجے. ہاں 12 بجے. آپ کو معلوم ہوتا ہے بھائی زیادہ رہ جاؤں گا تو جو ہے وہ کیا ہے نئے دن کا جو ہے وہ کیا ہے مجھ پر چارج لگ جائے گا. لہٰذا انسان بالکل بیگ تیار کر کے آمادہ رہتا ہے. یہاں اس نے فون کیا صاحب آپ آ جائیے فوراً چلا, بلکہ اس کے فون کرنے سے پہلے ہی پہنچ جاتا ہے, یہ لے بھائی اپنی چابیاں, میرے پاسپورٹ, میرے جو ہے وہ کیا شناختی کارڈ واپس کر, کہیں دوسرے دن کا کرایہ میرے سر پر نہ لگ جائے. اسی طرح سے میں اور آپ اگر موت کے لیے آمادہ ہو جائیں عزیزوں, عاشق موت ہو جائے. علی کے چاہنے والوں, میرے مولا کا فرمان ہے ایک بچہ ماں کے سینے کی جانب کیا لپکتا ہوگا, اس سے کئی زیادہ علی ابن ابی طالب عاشق موت ہے. فرمایا پھر فرق نہیں پڑتا اگر انسان عاشق موت ہو کہ موت ہم پر آئے, کہ یہ عام لوگوں کے لیے, یا علی کا چاہنے والا خود موت پر جا پڑے, خود موت کا استقبال کرے. کہ بدر میں بھی نظر آتا ہے عزیزوں کس طرح سے مسلمان عاشق موت تھے, کربلا میں بھی نظر آتا ہے عزیزوں. آج جس نائب امام کا جنازہ تہران کی سرزمین پر رکھا گیا, جس طرح سے عزیزوں آپ دیکھیے کس طرح سے جو ہے وہ کیا ہے چاہنے والوں نے استقبال کیا. حالانکہ کوئی دنیا داری میں, لیکن کوئی حق اور حقیقت کو دیکھ کر احترام کرنے کے لیے وہاں پر پہنچا ہے. در واقع عزیزوں یہ اعلان ہے اس غیبت کے زمانے میں زندگی بسر کرنے والوں کے لیے کہ اگر چاہتے ہو اپنے مولا و آقا کے مددگاروں میں سے قرار پاؤ تو ایسے زندگی بسر کرو جیسے اس نائب امام نے زندگی بسر کی ہے. دشمن کے گلے کی ہڈی بن جاؤ. اس طرح سے چاروں جانب سے علی کا چاہنے والا حملہ آور ہے, فزیکل وار میں, کلچرل وار میں, اکنامیکل وار میں, ہر طرح سے عزیزوں کہ سو کالڈ سپر پاور جو ہے وہ کیا اس وقت پریشان ہے, واقعاً پریشان ہے کہ کیا کرے عزیزوں. ہر اعتبار سے یلغار ہے. مجھ حقیر کو چند سالوں سے وہاں پر رہنے کی توفیق ہے عزیزوں. بہر المومنین جب زیارت کے لیے آتے ہیں کہتے ہیں مولانا کیوں اتنی بے پردگی پھیل گئی, خود دشمن اپنا کام کر رہا ہے. مولانا اکنامیکل جو ہے وہ کیا ہے یہاں کے لوگ بہت کرائسس میں, خود دشمن مسلسل چاہتا ہے انقلاب اسلامی کو کہ اس کی جڑیں مضبوط. وہ جس نگاہوں سے دیکھ رہا ہے عزیزوں کاش کے چاہنے والے بھی اسی نگاہ سے دیکھ سکتے عزیزوں. یہ ہے وہ طریقہ کار کہ جو اسلام اس زمانے میں میرے اور آپ سے چاہتا ہے. عاشق موت ہو جائے اور اس طرح سے انسان زندگی بسر کرے کہ مولا و آقا کے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہو جائے. یہاں روز عاشورہ مکمل ہوا, کوفے میں لٹا ہوا قافلہ پہنچا, ایسے میں یہ لعین دربار میں گیا, دربار سے مسجد میں گیا. مسجد میں جانے کے بعد منادی دے دی گئی سارے کے سارے کوفی جو ہے وہ کیا ہے مسجد میں جمع ہو جائیں. وہ کہ جو 1 ماہ پہلے, کچھ عرصہ پہلے مسلم ابن عقیل کو یکو تنہا چھوڑ بیٹھے تھے, آج اپنی دنیا بچانے کے لیے سارے کے سارے مسجد میں آ چکے ہیں. اور ایسے میں اس لعین نے خطاب کرنا شروع کیا اور کہنے لگا اپنے پلید اور نجس آقاؤں کی شان میں جو ہے وہ کیا ہے مدح سرائی کرنے لگا اور پاک و پاکیزہ مخلوقات کی نسبت سے حد کے حرمت کرنے لگا. بڑا مجمع ہے, سب جانتے ہیں غلط بول رہا ہے. آج بھی ایسے ہی عزیزوں, یہ سو کالڈ سپر پاور سب دیکھ رہے ہیں عزیزوں. ہر روز آپ نے دیکھا ہوگا سٹ پٹا گئی ہے نا, کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہم نے ختم کر دیا انقلاب کو, ہم نے ان کی نیوی, ہم نے ان کی ایئر فورس, ہم نے سب ختم کر دیا. دوسرے دن کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے مذاکرہ کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں. تم نے کیوں جو ہے وہ کیا ہے ہمارا ہیلی کاپٹر گرا دیا. بتائیے, ایک ایسا بے وقوف قسم کا ہے, لیکن کون ہے جو اس کے خلاف بولے؟ کتنی اسلامی مملکتیں ہیں کہ جو اس سو کالڈ سپر پاور کے خلاف بولنے کو تیار ہے. بھرا مجمع خاموش, اپنے پیٹ کو حرام کھلانا چھوڑ دے تاکہ آنکھیں صحیح دیکھیں, کان صحیح سنیں, زبان صحیح بول سکے. اگر زبان بولنا چاہتی ہے عزیزوں طہارت چاہیے, پاکیزگی چاہیے, اور یہ پاکیزگی اس فرش اعضاء سے بڑھتی ہے, ملتی ہے عزیزوں علی کے چاہنے والوں کو, نصیب ہوتی ہے. لے کر جائیے, اپنے لیے طاقت مانگیے. اگر دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں بوڑھے ماں باپ کے ساتھ وہ بھائی کے جو فائنینشلی اسٹرانگ ہے برا سلوک کر رہا ہے, چھوٹا بھائی کماتا نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, علی کا چاہنے والا فقیر ہوتا ہے, حقیر نہیں ہوتا. بھائی بوڑھے ماں باپ کی بے حرمتی نہ کر. تو ہوتا کون ہے؟ تو مگر کما کے لاتا ہے, میں کما کے لاتا ہوں, میرا سکہ چلے گا. آپ کا سکہ نہیں چلے گا, اللہ اور اس کے رسول و آل رسول کا سکہ چلے گا.
اتنا اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے. مولانا آج کے بعد بھائی میرا رزق بند کر دے گا. اگر رازق بھائی ہے تو نہ بول حق، لیکن اگر رازق اللہ کی ذات ہے تو حق بولنے سے نہ کترا. بسا اوقات گھر میں ساس جو ہے وہ بہو کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہوتی، سسر دیکھ رہا ہے لیکن کچھ نہیں بولتا ہے، شوہر دیکھ رہا ہے کچھ نہیں بولتا ہے. ماں کا احترام اپنی جگہ پر، احترام کے ساتھ انسان آگے بڑھ کے کہے امی جان یہ مناسب نہیں ہے، آج ہم اگر کسی اور کی بیٹی کو ستائیں گے کل کو ہماری بیٹی بھی جو ہے وہ کیا ستائی جائے گی. حق بولنے کی طاقت اپنے وجود میں پیدا کیجئے. سارا مجمع خاموش ہے، ایسے میں کلی کا چاہنے والا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، ظاہری اعتبار سے نابینا ہے لیکن اس جیسا بینا کون ہوگا. عبداللہ ابن عفیف ازدی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا جھوٹا تو ہے، جھوٹا تیرا باپ ہے، جھوٹا وہ ہے کہ جس نے تجھے اس جگہ پر لا بٹھایا ہے. پھر سے سنیے عزیزوں، اپنے اندر طاقت پیدا کیجئے. اچھوں سے محبت، بروں سے نفرت، اس کو اپنے وجود میں پیدا کیجئے. اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہماری زندگی میں گناہ نہ پائے جائیں. وگرنہ انسان اگر خود گناہوں میں ڈوبا ہوا، اس کے پیر جکڑے ہوئے ہیں، پھر وہ حق نہیں بول سکتا. کہا جھوٹا تو ہے، جھوٹا تیرا باپ ہے، جھوٹا وہ ہے جس نے تجھے اس مسند پر لا کے بٹھایا ہے. کہا اس کو مجھے زندہ چاہیے، پکڑ کے لاؤ. اپنے بچوں کو جا کر دکھائیے. انقلاب اسلامی کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی ہے کہ ان سارے تاریخی واقعات کو بہت اچھی طریقے سے ویژولائز کر دیا گیا. جا کر دکھائیے، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. جا کر دکھائیے کس طرح سے گھر میں آئے، حملہ کیا، بیٹی نے باپ کے ہاتھوں میں تلوار دی اور جس قدر ہو سکا جہاد کرتے گئے، یہاں تک کہ پکڑ کر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا. کہا تجھے مار دیا جائے گا. کہا تو مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے؟ سن اب میری بات، جب تیری ماں نے تجھے جنا نہیں تھا اس وقت میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار مجھے موت تو چاہیے لیکن شہادت کی صورت میں. توجہ چاہتا ہوں، یہ فرش ازا سکھاتا ہے کہ انسان بڑا مرتبہ مانگے. ہم وہاں کے نیشنلٹی رکھنے والے ہیں، پلٹنا تو ہے. میرا مولا راہ کربلا میں ارشاد فرماتا ہے ان تکن الابدان للموت انشئت، اگر یہ بدن بنے ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے ایک دن سپرد خاک ہو جانا ہے تو کیا ہی اچھا ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے. ایک مرتبہ میں اور آپ اپنے بھائی سے لڑ رہے ہیں، ساس بہو لڑ رہی ہے، ہاں اپنے امپلائی سے لڑ رہا ہے، اپنے امپلائر سے لڑ رہا ہے، دو کلیگ آپس میں لڑتے ہوئے اس دنیا سے جا رہے ہیں، ہارٹ اٹیک کی صورت میں، بلڈ پریشر کے جو ہے وہ کیا ہے تعادل کے خراب ہونے کی صورت میں. اور ایک مرتبہ فرش ازا سکھاتا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ اس خاطر ہے کہ اس ذریعے سے مومنین کو فائنینشیل جو پرابلم ہے اس سے باہر نکالنا ہے. اللہ نے جو تجھے جو ہنر دیا ہے، یہ جو کمپیوٹر کے اعتبار سے مہارت ہے تیرے پاس، اس ذریعے سے تو نے دشمن کا جواب دینا ہے. کیوں ایسا ہے کہ وہ لوگ ٹرینڈ میکر ہیں، ہم صرف ٹرینڈ فالوور ہیں. وہ ہر روز ایک نیا جو ہے وہ کیا سوشل میڈیا کا دروازہ کھولتے ہیں. کیوں علی کا چاہنے والا یہ کام نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتے ہیں عزیزوں. میں اور آپ عزیزوں سوچتے نہیں، اپنی سوچ میں وسعت پیدا کیجئے. اللہ نے اتنی طاقت ہر فقیر و امیر کو اتنا عطا کیا عزیزوں کہ اگر وہ سوچے گا پروردگار متعال اس کے لیے راہوں کو کھولتا چلا جائے گا. فرش ازا سے مانگیے، پھر دیکھیے زندگی میں کتنا سکون بڑھ جاتا ہے. آج ہماری یہ مجلسیں دشمن کے گلے کی ہڈی نہیں ہے، اس کو ہم سے کوئی پریشانی نہیں، وگرنہ اتنی آسانی سے ہمیں مجلس سے برپا نہیں کرنے دیتا. آؤ عزیزو ایسے زندگی بسر کریں جیسے میرے مولا کا تقاضا ہے. جھوٹا تو ہے، جھوٹا تیرا باپ ہے، جھوٹا وہ ہے جس نے پکڑ کے لایا گیا. کہا تو مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے؟ سن، جب تیری ماں نے تجھے جنا نہیں تھا میں نے اس وقت دعا کی تھی پروردگار موت چاہیے شہادت کی صورت میں. یہاں تک دعا پہ اکتفا نہیں کیا، اور ایسی شہادت چاہیے کہ جو دنیا میں تیرے نگاہوں میں مبغوض ترین، منفور ترین، ذلیل ترین، پست ترین انسان ہے، اے پروردگار اس کے ہاتھوں سے مجھے شہادت چاہیے. جمل میں اپنے مولا کے ساتھ لڑتے لڑتے میری دائیں آنکھ چلی گئی. صفین میں اپنے مولا کے ساتھ لڑتے لڑتے میری بائیں آنکھ چلی گئی. میں نا امید ہو گیا تھا کہ میری دعا اب پوری نہیں ہوگی. ارے آج تو میری دعا پورا ہونے کا وقت ہے. اللہ مجھے عزیز اور بلندی عطا فرما رہا ہے. تو ذلیل ہے، ذلیل رہے گا. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہم شہید قاسم سلیمانی کے جنازے پر آپ جا کر دیکھیے یوٹیوب پر عزیزوں،
رہبر معظم انقلاب جب نماز جنازہ پڑھ رہے کس طرح سے تڑپ کے مانگا تھا، پروردگار مجھے بھی اس راہ میں درجہ شہادت عطا کر، اور یہ بھی مانگا تھا دنیا کے پسترین انسان کے ہاتھوں مجھے درجہ شہادت عطا کر، اور اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کی عزیزوں. اور یہ رزق میرے اور آپ کے لیے بھی اس فرش عزا پر بٹ رہا ہے. آئیے میں اور آپ اس سلسلے میں قدم آگے بڑھائیں. ایک نیاز میں نے آپ سے اور مانگی تھی، وہ ابھی تک نہیں دی آپ نے. کل آخری تقریر ہے، اگر مہربانی فرمائیں سورہ انفال کی ان 19 آیتوں کا، نہیں تو میں نے کل 4 آیتوں کا تو ترجمہ کر دیا. آج میں سوچ کر آیا تھا کہ 10 آیتوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. اگر آپ خود لکھ کر آئیں گے عزیزو آپ مزہ لے سکیں گے، آپ کو لطف آئے گا تقریر میں، آپ کو سننے میں مزہ آئے گا. ہم چونکہ بالکل بغیر کسی تیاری کے مجلس میں آتے ہیں عزیزو، انسان اس طرح سے انسان لطف نہیں لے سکتا. کوشش کریں گے، کتاب سے اپنے رابطے کو مستحکم کریں گے، اللہ بہت عطا فرمائے گا. مل کر انشاءاللہ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کے بدر کا آغاز، جیسے ہمارے بھائی نے اس وقت بھی کہا تھا، بدر کا آغاز یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حملہ کیا ہے. ابو سفیان کا لشکر ہے، تاریخ میں شیعہ سنی تاریخ میں موجود ابو سفیان کا تجارتی ڈیلیگیشن ہے. کیا کہتے ہیں انگلش میں اس کو میرے بھائی؟ تجارتی ہاں جی، اگر میں تھوڑا زور سے بول دیں کہ مجھے بھی ہاں ٹریڈ ڈیلیگیشن ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی. 40 افراد پہ مشتمل ہے، 50,000 دینار کا مال ہے، اور اللہ کے رسول اپنے صحابیوں کو لے کر اس پر غلبہ، ہم لوٹنے والوں میں سے نہیں عزیزو، ہم لٹانے والوں میں سے ہیں، اس پر غلبہ پانے کے لیے جا رہے ہیں. کیوں یا رسول اللہ کیوں؟ جواب توجہ چاہتا ہوں عزیزو. آج امریکہ کو بخوبی سمجھ میں آ رہا ہے کہ انقلاب اسلامی کیا کر رہا ہے. حکومت اسلامی کی طاقت دیکھیے، ایک اسلامی مملکت کیا کرتی ہے عزیزو، کس طرح سے ظہور کے اسباب کی فراہمی کر رہی ہے. کیوں میرے مولا کی حکومت آئی اور 3 جنگیں جو ہے وہ آپ پر نافذ کر دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر باطل پر موجود انسان بخوبی جانتا ہے کہ اگر حق پنپ گیا میری زندگی ختم ہو جائے گی. اور انقلاب اسلامی اتنی مشکلات کے باوجود بھی آپ دیکھیں جڑیں کتنی مضبوط ہو گئی ہیں. حزب اللہ کی صورت میں، فلسطین کے مسلمانوں کی صورت میں آپ دیکھیں، اسرائیل عزیزوں اپنی بھرپور پورا فلسطین برباد کر دیا لیکن اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا. اپنے جو ہے وہ کیا ہے پکڑے ہوئے افراد کو جو یرغمال تھے ان کو نہیں لے سکا عزیزو. یہ طاقت ہے انقلاب اسلامی کی. یہی سبب ہے دشمن نے پہلے فلسطین، پھر حزب اللہ اور لبنان، یمن، آہستہ آہستہ کر کے اصل جو حق کا مرکز ہے اس پر حملہ کیا. جانتا ہے بھائی اتنے فائنینشیل کرائسس میں ہے، بھائی اتنی کلچرل جو ہے وہ کیا ہے صورتحال یہاں پہ بری ہے، کیوں حملہ کر رہا ہے؟ کہا تم وہ نہیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ اگر یہ باقی رہ گئے تو میں باقی نہیں رہ پاؤں گا. ایسے ہی عزیزو اگر حق باقی، ہر زمانے میں امام معصوم کو کیوں کر شہید کیا گیا. رہبر معظم انقلاب کی اس کتاب کو پڑھیے، 250 سالہ انسان. 11 ہجری میں آن حضرت کی شہادت رونما ہوئی، یہاں سے لے کر 260 ہجری جہاں سے میرے مولا کی غیبت صغرا کا آغاز ہے. 250 سالہ انسان. فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ظالم بخوبی جانتا ہے کہ ظاہر میں چھٹا امام مدرسہ چلا رہا ہے لیکن یہ مدرسہ چلتا ایسے ہے کہ دشمن کے ایوانوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. ظاہر میں میرا چوتھا امام دعائیں طلب کر رہا ہے لیکن دشمن جانتا ہے. آپ دیکھیے کس طرح سے میرے مولا نے دعاؤں کے ذریعے سے ظالم کے چہرے پر موجود نقاب کو ہٹایا ہے اور مجھے اور آپ کو طریقہ کار سکھایا ہے. یہ حکومتیں اللہ کی ہیں، زمین پر اللہ حاکم ہے، لہٰذا اللہ کے اپوائنٹڈ نمائندوں کو ہونا چاہیے. یہاں مسلمانوں کا مدینے کی جانب ہجرت کرنا اور اپنی حکومت کو قائم کرنا بخوبی مشرکین مکہ کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ کسی، لہٰذا وہ مختلف طریقوں سے حملہ کرتے تھے. اس میں سے ایک طریقہ کار یہ ہوتا تھا، ظاہر میں کہتے تھے ہمارا یہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ کیا ٹریڈ ڈیلیگیشن ہے، لیکن پھر اسی کے ضمن میں مسلمانوں کو کہیں جا کر کبھی کسی مسلمان کے قبیلے پر حملہ کر دیا، کبھی کسی کے جو ہے وہ کیا جو ہے وہ جانور جو ہے وہ کیا مار دیے. مسلسل اس طرح سے مختلف جو ہے وہ، اس کو تاریخ میں آپ جا کر اگر پڑھیں، خدا را تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، مرحوم نقن صاحب کی علی اللہ مقام
عنہ کی تاریخ اسلام. عزیزو تاریخ اسلام اچھا ٹاپک ہے, خدا را میاں بیوی بچے بیٹھ کر پڑھنا شروع کیجئے. عزیزو آپ دیکھیے کتنا لطف لیں گے, آپ کو مجلسوں میں مزہ آئے گا, آپ کو سمجھ میں آئے گا کون سی مجلس میں مجھے جانا چاہیے. تاریخ اسلام عزیزو انسان کے سوچنے کے انداز کو بدل دیتی ہے. لہٰذا ان کا طریقہ کار یہ تھا, اس طریقے سے حملہ کرتے تھے. بس ایک اس خاطر اللہ کے رسول نے تعاقب کیا کہ کہیں مسلمانوں پہ حملہ نہ کریں, نام ہے تجارت کا. 2, ان کا یہ ڈیلیگیشن شام چلا گیا تھا, شام سے واپس آ رہا تھا. 50,000 دینار کا مال ہے. بعض جو ہے وہ کیا تاریخیں کہتی ہیں 1,000 اونٹ ہیں. افراد کم تھے, لیکن سیکنڈ وہ ہدف کہ جس کی خاطر اللہ کے رسول نے قیام کیا یہ تھا کہ دشمن کو فائنینشلی ڈسٹرب رکھو گے تو وہ فزیکل وار میں بھی ڈسٹرب رہے گا, وگرنہ اگر یہاں پر اکنومیکل وہ ساؤنڈ ہو گیا پھر آئے گا حملہ کرنے کے لیے. لہٰذا ہمیشہ دشمن کو جو ہے وہ کیا پریشر میں رکھو, اس خاطر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے. 3, معلوم تھا کہ دشمن حملہ کرے گا, ابھی تک کوئی فوج آمادہ نہیں ہے, اس ذریعے سے حضرت اپنی فوج کو آمادہ کر رہے ہیں. پاپیادہ افراد جو ہے وہ کیا سوار افراد, پہلے وہ جو افراد جو جاسوسی کرنے کے لیے اور جو ہے وہ خبریں لینے کے لیے جاتے ہیں ان کو بھیجنا. بہرحال عوام جو ہے وہ کیا ہے ابھی تک اس طرح سے آمادہ نہیں ہے اپنی قوم کو. جو ہے استاد علی ایران کے ایک مشہور عالم دین کہتے ہیں ظہور کیسے ہوگا بتاؤ, مولا آ کر کیسے اس عالم کو پاک و پاکیزہ کریں گے. کا کچھ نہ کچھ بات جو سمجھ میں آتی ہے, زمین کے مختلف خطے اللہ کی آواز سے بلند ہوں گے, اللہ کی آواز کا نعرہ بلند کریں گے, اللہ اکبر. دشمن ان پر حملہ کرے گا, یہ ان کا مقابلہ کریں گے تمام ڈائمنشن میں, اور جب تمام ڈائمنشنز میں یہ جو ہے وہ کیا ہے حملے کا جواب دیں گے, آہستہ آہستہ اپنے آپ کو زمانے کے امام کے لیے بولیے آمادہ کرتے چلے جائیں گے. وگرنہ ہم جو ہے وہ کیا ہے تلوار نیام میں رکھ کے گھر میں بیٹھے رہیں, امام جب آئیں گے جب شروع کریں گے. مولا کہہ رہے ہیں بھائی تم نے شروع نہیں کیا, اس خاطر اللہ نے مجھے تمہارے درمیان سے ہٹا لیا. آج تو دوبارہ سے شروع کر, کوشش کر تاکہ ہمارے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہو جائے. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. چوتھی اور اہم ترین وجہ جو کربلا میں بھی ہمیں نظر آتی ہے, شاید آپ نے کم سنی ہے, مسلمانوں کے مال کو ہتھیانا. خصوصیت سے جو مہاجرین تھے ان کے سارے مال پر ان لعینوں نے قبضہ کر لیا تھا. جب کوئی میرے مال پر قبضہ کر لے تو اسلام مجھے رائٹ دیتا ہے, بولیے, کہ میں بھی اس کے مال پر قبضہ کر لوں. راہ کربلا میں عزیزو, یہ آپ نے کم سنا ہوگا, راہ کربلا میں یمن کی جانب سے قافلہ چل رہا تھا شام کی جانب, اور امام جو ہے وہ کیا کوفے کی جانب جا رہے ہیں. راستے میں یہ قافلہ مل گیا. کہاں سے آئے ہو؟ کہا یمن سے آ رہے ہیں. کہا کس کے لیے ساز و سامان لے جا رہے ہو؟ قیمتی اس میں جو ہے وہ لباس اور جو ہے وہ اشیاء تھی. کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ کہا شام کے لیے, یزید لعین کے لیے لے جا رہے ہیں. لعین کا ورڈ میں استعمال کر رہا ہوں, جو ہے وہ کیا ہے بادشاہ کے لیے لے جا رہے ہیں. امام نے جو ہے وہ کیا ہے جتنے اس کے کارندے تھے سب کو بھگا دیا, اس مال پر قبضہ کر لیا. ہم لوٹ نہیں رہے, اپنا جو لوٹا ہوا حق ہے وہ واپس لے رہے ہیں, یہ ہمارا حق ہے. پھر لیکن وہ جو ساتھ میں بیچارے اونٹوں کے جو ہے وہ کیا ہے افراد تھے کہ جن کے اونٹ یوز ہوئے تھے, یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ بیچارے جو ہے وہ غریب ہیں, ان کا حق نہ چھینا جائے. کہ جو ابھی تک تمہارا کرایہ ہے وہ حسین ابن علی ادا کرے گا, اگر اس کے بعد ہمارے ساتھ کوفہ چلنے چاہتے ہو کرایہ بھی دیں گے اور اچھے اخلاق کا برتاؤ بھی کریں گے. یعنی دروا کے امام یہ کہنے چلے ہیں تو دنیا بنانے چلا ہے, ہم تیری فکر کو ایسے بنائیں گے کہ تو دنیا کو چھوڑ کر اپنی آخرت کو سجانے کی تیاری کرے گا. یہاں پر میرے مولا نے بھی یزید لعین کے مال پر قبضہ کیا, کہ یہ ہمارا مال ہے, جو اس کے نام پر جو ہے وہ جو ہمیں لوٹا گیا یہ ہمارا مال ہے. وہاں پر اللہ کے رسول نے بھی اس خاطر حملہ کیا تھا. ابو سفیان نے پیغام دیا, اے مکے کے لوگوں, اگر چاہتے ہو تمہارا مال بچ جائے تو کھڑے ہو جاؤ. معمولاً لوگوں سے کہا جائے چاہتے ہو دین بچ جائے کھڑے ہو جاؤ, کوئی نہیں کھڑا ہوگا. لیکن اگر ان سے کہا جائے مال بچ جائے تمہارا, سب کھڑے ہو جائے. بھائی ہمارا مال ضائع نہ ہو. سارا مکہ کھڑا ہو گیا, بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ آمادہ ہو گئے, حتیٰ جو ہے وہ بعض خواتین بھی ساتھ ہیں, گانے والی بھی ساتھ ہیں, اور جو ہے وہ کیا ہے مردوں کو جو ہے وہ جوش اور جذبہ دلانے والی بھی, کہ دیکھو صحیح طرح سے تم نے, سارا جو ہے وہ لشکر آمادہ ہو گیا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہاں سے وہ جو ہے وہ ساحلی راستے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا لے گیا. اس نے فوراً پیغام دیا کہ جو ہے وہ کیا ہے مال و متاع محفوظ ہے, تم لوگ بھی واپس پلٹ جاؤ. ابو جہل اپنے غرور میں کہا نہیں, ہم مسلمانوں کو مزہ چکھائیں گے. یہاں اللہ کے رسول نے اپنی قلیل سی تعداد میں موجود فوج کو آمادہ کیا اور پوچھا کیا چاہتے ہو؟
وہ کہ جن کے دل میں کھوٹ تھا، وہ کہ جو ڈرے ہوئے تھے، یا رسول اللہ ہم تو نکلے ہیں ہاں اس امید پر کہ بھائی خوب پیسہ ملنے والا ہے، وہ کوئی لڑنے والے بھی نہیں ہیں، ہاں سارے بزنس مین ہیں. بزنس مین کہاں لڑتا ہے؟ جیسے شاعر اہل بزم ہوتا ہے، اہل رزم تو نہیں ہوتا. بزنس مین بھی یہ کہتا ہے بھائی پیسہ لے لو مسئلہ حل کرو. اس وقت دبئی کی مثال ہے، دیکھیے کس طرح سے انقلاب اسلامی نے پیٹا، پیچھے سے آ رہا ہے بھائی پیسہ لے لے ہماری دنیا خراب نہ کر. عجیب بات ہے عزیزوں، جو مار رہے ہیں ان سے بنا رہا ہے ظلم و ستم ہم پاکستانیوں پہ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، ہماری حکومتیں کمزور ہیں، وہ ہمارے دفاع کے لیے قدم آگے نہیں بڑھاتی. انقلاب اسلامی پیغام دیتا ہے کھڑے ہو. کیسے کوئی حق رکھتا ہے کہ تمہارے کسی ملک کے فرد کے ساتھ برا سلوک کرے؟ حق کی آواز بلند کرو. تو اس طرح سے دیکھیے خود جا رہے ہیں کہ پیسہ لے لو ہم سے، جو ہے وہ واضح انقلاب اسلامی کا اعلان. ہماری ایک ہی پالیسی، اگر تمہارے گھر سے ہمارے خلاف حملہ کیا جائے گا تو ہم اپنے دفاع میں تمہیں ماریں گے، چاہتے ہو نہ ماریں. غیروں کو اور مستکبروں کو جگہ دینا چھوڑ دو، وگرنہ ہم ہر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک چاہتے ہیں. اللہ نے اپنے اصحاب کو جمع کیا. بعض نے یہ کہا، اب چونکہ آپ آیتیں دیکھ کر نہیں آئے اور میں جو ہے وہ کیا ہے عربی پڑھوں گا، میں صرف اس کا ایک ظاہری ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. 5ویں اور 6ٹھی آیت میں اب اللہ کے رسول رخ موڑ رہے ہیں کہ بھائی اس جنگجو جو ہے وہ کیا ہے قافلے کے ساتھ لڑنا ہے. اب جو ہے وہ کیا پیسے کی بات نہیں، اب جان کی بات ہے. تو واضح طور پر قرآن کریم کہتا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. بعض مومنین پر یہ امر جو ہے وہ کیا ہے بڑا سخت تھا. یا رسول اللہ ہم آمادہ نہیں ہے، کیا کریں گے؟ ایسے لگتا ہے کأنما یساقون الی الموت، ایسا لگ رہا ہے ان کو موت کی جانب لے جایا جا رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہاں اس میں تو موت ہی موت ہے. اگر رسول کا واقعی امتی ہو، اگر علی کا واقعی چاہنے والا ہو، اگر حسین کا عزادار ہو، دنیا دار یہ کہتا ہے ادھر موت ہے. علی کا بیٹا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ارے میں اس موت میں جز سعادت اور بلندی کے کچھ نہیں دیکھتا ہوں. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. صلی علی آل محمد وعجل فرجہم. قرآن کریم کہتا ہے جیسے تم انفال پر لڑ رہے تھے، چونکہ سمجھے نہیں تھے، اسی طرح رسول سے بحث کر رہے تھے. کہاں جا رہے ہیں؟ موت کو دعوت دے رہے ہیں. گرچہ یہاں پر بھی اللہ نے مسلمانوں کے لیے بلندی اور کامیابی کو قرار دیا ہے. تم تو چاہتے تھے کہ 2 میں سے تمہیں کون سا لشکر مل جائے؟ ہاں وہ بزنس لشکر پر جو ہے وہ کیا ہے بزنس ڈیلیگیشن پر تمہارا جو ہے وہ قبضہ ہو جائے. اور اللہ کیا چاہتا تھا؟ اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو ثبات عطا کرے اور باطل کو نیست و نابود کرے، تاکہ حق کا بول بالا ہو، باطل نیست و نابود ہو. ولو کرے المجرمون. اور یہ امر مجرموں پر کتنا ہی گراں کیوں کرنا گزرے. عزیزوں بات آ گئی ہے تو میرے مولا کی فضیلت کو بھی سنتے چلیں. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. دیکھیں آیتوں کا ایک ظاہری ترجمہ کر دوں. اللہ نے کتنا عطا کیا. جب اپنی معمولاً جب انسان کے پاس کچھ ہوتا ہے نا تو اللہ یاد نہیں آتا ہے. میرے پاس پیسہ ہے، PR ہے، ہاں میرے روابط ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو ابھی فون کروں گا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہاں پر انسان خدا کو یاد نہیں کرتا، واقعاً شرک کرتا ہے. کب یاد کرتا ہے؟ جب ڈاکٹر جواب دے دیں. کب یاد کرتا ہے؟ جب کوئی چاہنے والا فون نہ اٹھائے. اس وقت پھر انسان کو خدا کی یاد آتی. بسا اوقات انسان کے پاس نہ ہونا بہتر ہے. میرے بھائی بتائیے پیسے کا امتحان سخت ہے یا غربت کا؟ جی جواب دیں. ایک بھائی نے کہا غربت کا، ایک بھائی کہہ رہا ہے پیسے کا. دونوں کا جواب صحیح بھی ہے، دونوں کا جواب غلط بھی ہے. جی میرے بھائی پیسے کا امتحان سخت ہے یا غربت کا؟ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سا امتحان سخت ہے. ایک آدمی غربت میں مارا جاتا ہے، ایک آدمی کو پیسہ مار ڈالتا ہے. لہذا اس پر چھوڑ دے. پروردگار تو بہتر جانتا ہے. لیکن مجھے بھی ایسے محسوس ہوتا ہے غربت میں انسان اس سے شکوہ کرتا ہے، اس سے شکوہ کرتا ہے، جلدی رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. پیسے والا تھوڑا دیر سے آتا ہے. پیسہ ہے میرے پاس، مقام ہے میرے پاس، ریلیشنز ہے میرے، فلاں صاحب، فلاں وزیر، فلاں پرائم منسٹر، صدر مملکت میرا فون اٹھاتا ہے، ان کے موبائل میں میرا نام، ہاں نام سے میرا نمبر سیو ہے. اپنے جیسے لوگوں پر اعتماد کرتا ہے، لہذا منہ کی کھاتا ہے، دیر سے آتا ہے خدا کی بارگاہ. کیا تھی مسلمانوں کی تعداد؟ لہذا استغاثہ کیا. آیت نمبر 9 سورہ مبارک انفال.
جب تم استغاثہ کر رہے تھے اللہ نے تمہارے استغاثے کو پورا کیا اور فرمایا میں 1000 ملائکہ مردفین پے در پہ آنے والے 1000 ملائکہ سے تمہاری مدد کر رہا ہوں. اس طرح سے مدد نہیں ہے کہ یہ ملائکہ لڑیں گے تم نے دیکھنا ہے فقط, جیسے بچہ کہتا ہے کہ کوئی آ کے میرا پیپر دے دے میں پاس ہو جاؤں. نہ, ملائکہ مدد کریں گے یعنی کیا؟ یعنی تمہیں بشارت دیں گے. ملائکہ مدد کریں گے یعنی کیا؟ تمہارے دل کو مضبوطی دیں گے. ملائکہ مدد کریں گے یہ کیا؟ وسوسے شیطانی سے بچائیں گے. لڑنا تم نے ہے, کوشش تم نے کرنی ہے. تلوار تو چلائے گا, رحمان تیری مدد کرتا چلا جائے گا. کوشش عزیزو میں نے اور آپ نے کرنی ہے. مجلس میں آ گیا بس مولا مجھے جنتی بنا دے, زندگی میں نہیں بدلوں گا میرے بھائی, اس سے مسئلہ حل. تھوڑا بلند آواز سے بول دے میرا دل بھی خوش ہو جائے. مسئلہ حل, وہ آخری والے ذرا مسئلہ حل. خود کوشش کرنی پڑے گی میرے بھائی. ہم بدلنے کو تیار نہیں. مولانا کتاب ہم نہیں پڑھ سکتے, بد اخلاقی ہاں جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم کنٹرول ہمارا, کوئی بھی چیز سدھارنے کو تیار نہیں ہے. بس امام حسین کے ذکر میں آ جاؤ مجھے جنت عطا کر دے. نہیں ہو سکتا عزیزو. اکثر و بیشتر مومنین کہتے ہیں مولانا بس وہ جنت کا جب دروازہ بند ہو رہا ہو نا تو گرتے پڑتے گھسیٹتے کوئی ہمیں بس آخر میں فرشتہ کھینچ لے کافی ہے. وہ دنیا میں کیوں ایسا نہیں چاہتا ہے؟ دنیا میں ہر آدمی بڑا سے بڑا مقام چاہتا ہے اور آخرت میں مولانا سرونٹ کوارٹر ہی مل جائے کافی ہے. کیوں؟ اللہ نے ہمیں ایسے نہیں بنایا. اللہ نے چاہے بڑے سے بڑا مقام مانگ کہ جسے روزانہ اللہ کے رسول کی زیارت ملے, روزانہ مولا کی زیارت نصیب ہو. بعض مومنین کو شاید سالوں بعد یہ زیارت نصیب ہوگی جنت میں. تو انسان بڑا اگر مقام مانگتا ہے عزیزو اس کو قدم آگے بڑھانا پڑے گا, کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم ملائکہ سے تمہاری مدد کریں گے. سورہ مبارک آل عمران میں حضرت نے فرمایا کیا بدر کے میدان میں اللہ نے 3000 ملائکہ کے ذریعے سے تمہاری مدد نہیں کی تھی؟ کہ مفسرین کہتے ہیں یہاں پر 1000 ملائکہ کا ذکر, وہاں پر 3000 ملائکہ کا ذکر, اور پھر یہ کہنا کہ اگر تقوی الہی کے ساتھ اور صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھو گے اللہ 5000 ملائکہ کے ساتھ تمہاری امداد فرمائے گا. در واقع یہ مسلمانوں کا لیول ہے. جتنا وہ کوشش زیادہ کریں گے, جتنا وہ استقامت کے ساتھ قدم آگے بڑھائیں گے, جتنا تڑپ کے اللہ سے مانگیں گے, اتنے زیادہ اللہ کی جانب سے فرشتے ان کے لیے نازل کر دیے جائیں گے. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بدر کا سقا ہے میرا مولا, بدر کا سقا ہے میرا مولا. سقا پانی پلانے والا, اے سبیل حسین لگانے والے اپنے مقام و مرتبے کو جان. پہلے دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا افضل ترین اعمال اللہ کے رسول پر درود, مولا کی محبت. تیسری اہم ترین شے کیا تھی؟ سقی الماء, پانی کا پلانا. پانی کا پلانا عزیزو. کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے پہلے قبضہ کر لیا تھا بدر کے کنویں پر, مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا. کون ہے تم میں, حضرت نے فرمایا کون ہے جو دور کے کسی کنویں سے پانی لے کر آئے؟ کون ہے تم میں سے جو پانی لے کر آئے گا؟ کوئی نہیں عزیزو. ایسے میں ہر قدم پر ہر مشکل کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہے, قدم آگے بڑھانے والے ہستی نے میرے آقا کے وسیع برحق نے کہا آقا میں پانی لے کر آؤں گا. پھر پوچھا, کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ کہا جاؤ یا علی بھر کے لاؤ مشکی سے. واپسی پہ پوچھا یا علی اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کہا آقا تاریک جو ہے وہ کیا ہے کنواں تھا, میں نے اس میں جو ہے وہ کیا ہے کوئی ڈول بھی نہیں تھا, اندر گیا پانی بھرا, جب واپس آیا تو بہت تیزی سے ایک ہوا کا جھونکا چلا, مجبور ہوا میں رکنے پر. پھر کچھ قدم بڑھانے گیا, بعض روایتوں میں پانی گر گیا, پھر دوبارہ سے پانی بھرا, پھر دوبارہ سے تیز. آپ مفاتیح الجنان کو اٹھا کر دیکھیں بدر کب واقع ہوئی ہے, غزوہ بدر کب رونما ہوئی ہے, کون سی تاریخ, کون سے مہینے کی کون سی تاریخ؟ ماہ مبارک رمضان, 17 رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ہجری قمری اللہ نے یہ عظیم فتح مسلمانوں کو عطا کی. یا رسول اللہ تیسری مرتبہ بھی ہوا کا جھونکا چلا. فرمایا اے علی یہ ہوا کا جھونکا نہیں ہے, کبھی 1000 ملائکہ کے ساتھ جبرائیل آ رہے ہیں, کبھی 1000 ملائکہ کے ساتھ. ہاں میرے بھائی جی, دوسرے بعظمت ترین فرشتے کا نام کیا ہے؟ میکائیل آ رہے ہیں, اور کبھی 1000 ملائکہ کے ساتھ اسرافیل آ رہے ہیں. مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت آیت نمبر 11. جب انسان ٹینشن میں ہوتا ہے بتائیے نیند آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ جی میرے بھائی بلند آواز سے. فرمایا مسلمانوں کو خفیف ہلکی, بس اوقات دیکھا ہوگا آپ نے تھوڑا سا آپ سستانے کے لیے لیٹتے ہیں, تھوڑی سی نیند آتی ہے لیکن اچانک انسان احساس کرتا ہے بہت فریش ہو گیا. فرمایا اللہ نے مسلمانوں پر نیند طاری کی, سو جاؤ, سکون و اطمینان کے ساتھ سو جاؤ.
یہ اللہ کی جانب سے گفٹ، ملائکہ کا نزول، اللہ کی جانب سے نصرت، نیند اللہ کی جانب سے نصرت، اور پھر ایک اہم ترین نصرت وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ الْمَاءِ، پروردگار متعال نے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے نازل کیا آسمان سے بارش۔ 4 اہداف یہاں پر ذکر کیے، 4 مقاصد کے لیے۔ ایک مسلمانوں کے پاس چونکہ بہرحال اس طرح سے پانی نہیں تھا، جسمانی جو ہے وہ کیا ہے پاکیزگی کے لیے، وضو کے لیے، ان کو اللہ نے اس ذریعے سے پانی نصیب فرمایا شیطان کے، جب آپ غسل کرتے ہیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے نسبت سے جمعے کے دن میں عزیزوں، جب بھی آپ اللہ کی خاطر غسل کرتے ہیں، پانی بھی کم بہائیں میرے بھائی، ہم سے کہا کہ 3 کلو پانی میں نہا لے، ہم 300 کلو پانی میں بھی نہیں نہا پا رہے ہیں، پانی کھولتے ہیں اور پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ نہ کر میرے بھائی ایسے، ویسے بھی جو ہے وہ ملک کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، ویسے بھی پانی کی کمی ہے، پانی کم مقدار، لیکن غسل کا ایک اہم ترین فائدہ، غسل جمعہ کو فراموش نہ کریں، غسل زیارت کو فراموش نہ کریں۔ غسل انسان کو کیا عطا کرتا ہے؟ فرمایا شیطان لعین کے وسوسوں سے پاکیزگی عطا کرتا ہے، پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ عزیزو ان پاکیزہ عبادتوں سے بہرہ مند ہو۔ فرمایا ایک ہم نے پانی نازل کیا تاکہ جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو پاک و پاک کر سکے اور وضو اور جو ہے وہ کیا ہے غسل کا اہتمام کر سکے۔ 2 ہم نے ان کو رجز شیطان کے وسوسوں سے نجات دی۔ 3 اس پانی کے نزول کے سبب سے ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا کی۔ 4 ان کے پیروں کو ثبات قدمی عطا کر دی۔ کیفیت یہ تھی عزیزو، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ مسلمانوں کی طرف جو زمین تھی وہ ریتیلی تھی، پیر ان کے اندر دھس جاتے تھے۔ کافروں کی زمین ایسے نہیں تھی۔ اب جب بارش ہوئی بالکل اس کے برعکس جو ہے وہ اثرات ہو گئے، وہ ریتیلی زمین میں ایک ٹھہراؤ آ گیا، پیروں کو ظاہری اعتبار سے بھی ثبات قدم مل گیا، ان کی زمین میں پھسلن بڑھ گئی اور کیچڑ زیادہ ہو گئی کہ جس کی بنا پر وہ مرعوب ہوتے چلے گئے۔ کہ انشاءاللہ اس کے بعد والی آیت میں پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے تمہارے رب نے ملائکہ کو وحی فرمائی، میں تمہارے ساتھ ہوں، آگے بڑھو، صاحبان ایمان کو ثبات قدمی عطا کرو، ان کے حوصلے بڑھاؤ۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، عن قریب میں کافروں کے دل میں اپنا رعب ڈالوں گا، اپنی ہیبت طاری کروں گا۔ یہ ایک اور مسلمانوں کو اللہ نے ہدیہ دیا کہ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے اور وہ جو ہے وہ کیا ہے مرعوب ہو گئے۔ عزیزو شروع میں ان کو دیکھا ارے یہ تو 300 افراد ہیں، ہم اتنے سارے، بعض دیگر آیتوں میں ان کو یہ 300 افراد بھی کم لگے، لہذا انہوں نے سوچا ہی نہیں، جیسے لڑنا شروع کیا اور جیسے جیسے پٹتے چلے گئے ایسے ایسے لگا ان کو کہ یہ تو 2 برابر ہیں، اور ادھر سے مسلمانوں کو ان کی تعداد بھی کم دکھائی گئی۔ بعض دیگر آیتوں میں جو ہے وہ پروردگار متعال اسی سورہ انفال میں آگے کی آیتوں میں اس بیان کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے فَضْرِبُوا، مفسرین یہ کہتے ہیں یہ فَضْرِبُوا کا تعلق فرشتوں سے نہیں ہے کہ فرشتوں تم مارو، نہ عزیزو، فرشتوں نے بشارت دی ہے، فرشتوں نے تقویت پہنچائی ہے، لڑا مسلمان ہیں، یہی سبب ہے فرمایا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْعَنَاقِ، ان کی گردنوں کو اوپر سے اڑا دو، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے ہاتھوں اور پیروں کے پور کاٹ ڈالو تاکہ ہاتھ سے تلوار اٹھا نہ سکے، پیروں سے چل نہ سکے۔ اس لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، چونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مولی ہے، اور جو اللہ اور رسول سے دشمنی مولتا ہے اللہ شدید العقاب ہے۔ ذالکم فذوقوہ، اے کفار آج ذلیل و رسوا ہو ظاہری اعتبار سے، لیکن یاد رکھو کہ یہ تو ابتدائے عشق ہے، جہنم کا عذاب اس سے کئی زیادہ سخت ہے جو تمہارے لیے آمادہ ہے۔ کہ آیت نمبر 14 تک کا میں نے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اتنی ساری نعمتوں کے نزول کے بعد رب نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا ساری کائنات کو بیان کیا۔ عزیز و ہائے رے افسوس کہ جب سسٹم غیروں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، وہ بدر کے جس کا شہنشاہ ہے میرا مولا، وہ بدر کے جس کا شہنشاہ ہے میرا مولا، حاکم شام نے وہ سلسلہ قائم کیا کہ کوئی آگے بڑھ کر پوچھتا ہے آیا علی بدر میں تھے بھی یا نہیں تھے یا حسین؟ اور جب میرے مولا کی شہادت ہوئی تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ علی کا مسجد سے کیا سروکار، حق کو جان، حق کو اچھے طریقے سے مناسب طریقے سے لوگوں تک پہنچا تاکہ دشمن اور جو ہے وہ کیا ہے یہ لعین حق کو مٹا نہ سکے۔ آج انقلاب اسلامی کتنی کوشش کر رہا ہے عزیزوں، لیکن آپ دیکھیے ایک اہم ترین وار کہ جس کا میں اور آپ بھی شکار ہو جاتے ہیں وہ میڈیا وار ہے۔ بہت ساری خبریں آپ لوگوں کے درمیان میں ایسی ہوتی ہیں جو ایران میں نہیں چل رہی ہوتی، عجیب ہے عزیزوں، بہت ساری خبریں میں نے خود اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، آپ لوگوں تک پہلے پہنچ جاتی ہیں، ہمیں ادھر خبر نہیں ملتی، اور بہت ساری خبریں وہاں پر چل رہی ہوتی ہیں آپ جانتے ہی نہیں۔ میڈیا وار ہے،
آپ کا میڈیا فقط وہ دکھاتا ہے کہ جس پر وقت کا یزید ہاں لہذا مہر لگاتا ہے. لہذا آپ کی ذمہ داری عزیزو صحیح خبریں جاننے کے لیے خود قدم آگے بڑھائے. اللہ کی جانب سے مدد آئے گی, کوشش میں نے اور آپ نے کرنی ہے. اس جانب سے پہلے 3 افراد آگے بڑھے. یہ بھی تاریخ کی حقیقت ہے. بس عزیزو میرا وقت مکمل ہو گیا. 3 افراد آگے بڑھے, جا کر دیکھ کر آئیے گا. میں صرف جو ہے وہ کیا ہے ادھر کے 3 افراد بتا دیتا ہوں, ادھر کے 3 افراد آپ بتائیں. ہاں سبحان اللہ. میرے بھائی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چلو یہ والا کام اب کچھ نہ کچھ کریں گے, وگرنہ تو آپ جو ہے سن کے چلے جاتے ہیں. میرے بھائی ایسا نہ کرے, تھوڑا انسان خود. اور آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ہر دوسری چیز آپ جو ہے وہ کیا ہے اے آئی سے جو ہے وہ الحمدللہ پوچھ رہے. یہ بھی پوچھ لے میرے بھائی, گرچہ اس پر اتنا بھروسہ نہ کر, اللہ اور اس کے رسول و آل رسول پر بھروسہ کر عزیزوں. اور کوشش کرے عزیزوں وہ جوان کے جو اس مہارت کے حامل ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا اپنا سسٹم بنائیے. وہ دشمن کے ہاتھ کا سسٹم ہے, وہ جس طرح سے چاہے گا. ایک تو ہماری انفارمیشن لے رہا ہے, ہمارے خیالات, ہمارے نظریات, ہماری سوچ سے واقف ہو رہا ہے. کل کو وہ ہمارے لیے خلاف استعمال کرے گا. اور دوسرا واضح طور پر بسا اوقات قرآن کی آیت کو طور پر پیش کر دیتا ہے. میرا خود کا ایکسپیرینس عزیزوں, وہ آیت ہوتی ہی نہیں, آیت ہی نہیں ہوتی, قرآن کی آیتوں میں تحریف کر ڈالتا ہے. لہذا نیچے لکھ دیا ہے میں غلطی کر سکتا ہوں, سنبھل کے مجھ سے بات کرنا, میں غلطی کر سکتا ہوں. تو لہٰذا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے عزیزوں کہ انسان اس سلسلے میں کوشش کرے. 3 افراد پہلے وہاں سے آگے بڑھے. ایک عتبہ بن نا دشمنوں کی جانب سے, ایک عتبہ بن ربیعہ, 2 شیبہ بن ربیعہ. دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ ہاں اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے نا میرے بھائی, بھائی ہیں, ایک باپ کی اولاد ہے. 3 ولید بن عتبہ, کیا رشتہ ہے اس کا عتبہ کے ساتھ؟ باپ اور بیٹا ہے. تاریخ کو جا کر دیکھ لیجئے. ایک کیا رشتہ ہے ان کا ہند کے ساتھ, ایک ہند کا باپ ہے عتبہ. شیبہ ہند کا چچا ہے اور ولید ہند کا بھائی ہے. اور اسی جنگ میں میرے مولا کے ہاتھوں ہند کا بیٹا بھی مارا گیا, حنظلہ. اس لیے جب احد میں آئی ہے تو بہت ہی غم و غصے کے ساتھ کہ میں اپنے باپ کا, اپنے بھائی کا, اپنے بیٹے کا اور اپنے چچا کا بدلہ لوں. یہی سبب ہے حضرت حمزہ کہ لاشیں کی اس طرح سے بے حرمتی کی گئی. تاریخ اسلام کے اوراق پر یہ ساری باتیں موجود ہیں. ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں عزیزوں, کن کو کن کے ساتھ ملا دیا گیا ہے. واقعاً آپ کے بقول مسلمان ہو گئے, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن ایک جو پہلے دن سے مسلمان ہے, اسلام اس کے گھر کی جو ہے وہ کیا ہے زینت ہے, مختلف الملائکہ ہے, ان کو چھوڑ کر آپ کدھر جا رہے ہو؟ عالم اسلام سے میرا سوال ہے. وہ جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے وہ اتنے بلند ہو گئے. اور اہل بیت عزیزوں, میں ایک مرتبہ راستے میں جا رہا تھا, درس اخلاق کوئی چل رہا تھا, اورنگی تک میں اپنے شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ 1 گھنٹے کا راستہ, درس اخلاق. ہر صحابی کا نام تھا, نہیں تھا نام تو علی اولاد علی کا نام نہیں تھا. کیوں اتنا علی اولاد علی سے دور ہو گیا ہے عالم اسلام؟ میرے اور آپ کی بھی غلطی ہے عزیزو. آؤ عزیزو, وہ جو علوی واقعی چہرہ ہے ہم اچھے طریقے سے عالم اسلام تک پہنچائیں. واقعاً آج واضح ہے ان کے لیے, وہ جو اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہہ رہے ہیں. دیکھیے کیا صورتحال ہے, کون اہل سنت ہے جو جسٹیفائی کر سکتا ہے اس طرح سے ہم پیالہ ہم ساغر ہیں ظالموں اور فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ. کلم کھلا, آپ سعودی عرب میں آپ جا کر دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے. کلم کھلا شراب کی دکانیں, کلم کھلا رقص و سرور کی محفلیں. یہ کون سا اسلام ہے عزیزوں؟ میں اپنے اہل سنت بھائی سے ہاتھ جوڑ کر پوچھتا ہوں, اس اسلام کا تو حامی ہے؟ یہ کیسے افراد ہیں, یہ کیسے علماء ہیں جو اس کے خلاف کچھ نہیں بولتے کہ اس طرح سے گناہ ہو رہا ہے؟ جو کھلم کھلا عزیزوں, وہ کھلم کھلا جسارت کریں تو کچھ نہیں, ہم اس کے خلاف اگر بولنا چاہیں تو کوئی بولنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ کیسی بات ہے میرے بھائی؟ اگر جیتتا جاگتا کوئی مسلمان ہے, حتیٰ برادران اہل سنت میں نے دیکھا ہے عزیزوں, ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ کون فرمایا. یہی سبب ہے میں نے کتنے اہل سنت بھائیوں سے سنا ہے کہ جن کو ہم کافر سمجھتے تھے وہی تو اصل میں مسلمان نکلا ہے, وہی اصل میں مسلمان نکلا ہے. آپ نے کردار کا وار چلا ہے عزیزوں, کسی کے ساتھ خدا نخواستہ فریب کاری نہ کریں, کسی کو دھوکہ نہ دیں, زباں پر جو ہے وہ کیا نازیبہ کلمات نہیں ہونے چاہیے. خدا را ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, جب جعفری مذہب میرے اور آپ کے سینے پر ہے عزیزوں, کسی کو دھوکہ نہ دے. کل کو اس کو ایسا نہ ہو عزیزوں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں, میرا دل جل جاتا ہے کہ مولانا مومن سے ہم نہیں خرید سکتے. کیوں؟
ہمارے بھوری کمیونٹی کے افراد ہیں سب ہمارے یہاں مشہور ہے, ممکن ہے آپ کے یہاں بھی یہی کیفیت ہو, بھائی جھوٹ نہیں بولتا ہے, کاروبار میں بالکل سچا ہے. افسوس کی بات ہے یہ تمغہ میرا اور آپ کے لیے ہونا چاہیے تھا. کیوں ایسا ہے؟ اپنا پاکیزہ کردار چلائیے. ہم اتنے پاکیزہ ہستیوں کے ماننے والے ہیں عزیزوں, کوتاہی کریں گے خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. حرام سے اپنے آپ کو بچائیے اور اپنا پاکیزہ کردار انشاءاللہ کہ پروردگار متعال ان مجلسوں کے توفیل ہم سب کو وہ رزق کریم عطا فرمائے کہ جو ان مجلسوں میں بٹھتا ہے اور انسان کو وہ پاکیزگی نصیب ہوتی ہے. انشاءاللہ پروردگار متعال ہم سب کو استقامت عطا فرمائے, جیسے کہ عبداللہ ابن عفیف ازدی کو عطا کیا, جیسے انقلاب اسلامی کو پروردگار متعال عطا کر رہا ہے. عزیزوں کوشش شروع کیجیے, واقعا ہمارا ملک پاک ہے عزیزوں, پاکیزہ ہاتھوں میں ہونا چاہیے. ضروری نہیں شیعہ ہاتھوں میں نا عزیزوں, پاکیزہ ہاتھوں میں ہو, اہل سنت کے ہاتھوں میں ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی, لیکن اپنے ملک سے واقعا محبت کریں, اپنے ملک کے لوگوں سے محبت کریں. اللہ نے ہمیں اس دھرتی سے قرار دی ہے. ہم میں سے ہر شخص جتنا ہو سکتا ہے عزیزوں کرپشن میں اضافے کا باعث بن رہا ہے نہ کرے عزیزوں. دشمن تو اس ملک میں کچرا پھیلانا چاہتا ہے, میں کیوں اس کی سڑکوں پر کچرا پھیلاؤں, میں کیوں اس کے, یہ ملک جو ہے عزیزوں ماں کی طرح سے ہوتا ہے, ماں نے جس نے آغوش میں ہمیں پالا ہے, انسان اس سے محبت کرے اور کوشش کرے کہ اس کو پاکیزہ رکھیں, اس کی سڑکوں کو بھی پاکیزہ رکھیں. اداروں میں بھی اللہ نے جس جگہ پر آپ کو قرار دیا, جو گورنمنٹ جابز اس وقت اچھی صورتحال نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں کیا صورت, لوگ جاتے ہی نہیں ہیں, اکاؤنٹ میں پیسے گر رہے ہیں, کیا طریقے کار, حرام ہے یہ پیسہ, حرام ہے میرے بھائی. یہ کون سی جاب ہے کا پیسے دے کے ہم نے حاصل کر لی, کیسی جاب ہے عزیزوں, اس پیسے کا کیا برکت ہوگی, کیا زندگی میں فائدہ آئے گا, اور ملک کو کتنا لاس پہنچ رہا ہے. اپنی جاب سے وفا کریں, اپنا کام اچھے طریقے سے کریں اور کہیں میں جعفری مذہب سے تعلق رکھتا ہوں, یا تو جاب کروں گا نہیں, اگر کروں گا تو اس سے وفا کروں گا, اس سے وفا کروں گا. آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے امپلائر, چھوڑ دیں, دوسرے کے پاس چلے جائیں, لیکن جب کام لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے کریں, چاہے امپلائر دیکھے یا نہ دیکھے. وہ دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے, اس کا رسول دیکھ رہا ہے, آل رسول دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کے قلیل کو کثیر بنا دیں گے, بابرکت بنا دیں گے انشاءاللہ کہ پروردگار متعال ہمیں محروم نہیں فرمائے گا. ہم اس ملک کو بھی عزیزو انشاءاللہ العزیز مولا و آقا کے لیے, زمانے کے امام کے لیے آمادہ کریں گے. اکثریت اس ملک کی بہت خوبصورت ہے, واقعا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ہر ایک انسان کے وجود میں فطرت پاکیزہ پائی جاتی ہے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. آج شہزادی کا ایک مرثیہ لے کر آیا ہوں عزیزو, آج آدھا حصہ پیش کروں گا, کل اپنی آخری تقریر میں اسے مکمل کر دوں گا انشاءاللہ کہ ہر جیتے جاگتے انسان کو, ہر پاکیزہ فطرت انسان کو یہ مرثیہ رلاتا ہے. آپ بھی اچھے طریقے سے روئیں اور نیت کریں عزیزو, خود بھی پاکیزہ ہوں, اپنے گھروں کو پاکیزہ بنائیں, انشاءاللہ اپنے علاقوں کو, اپنے ملک کو ہم پاک و پاکیزہ بنانے میں, امام کے لیے آمادہ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. روتے وقت انسان اچھی نیت کرے, پروردگار آج کے بعد بد اخلاقی نہیں کروں گا, آنکھیں گناہ نہیں کریں گی, جوانی کو ضائع نہیں کروں گا, اپنے وقت کو ضائع نہیں کروں گا, اچھے طریقے سے قدم آگے بڑھاؤں گا. روتی آنکھوں سے مانگو گے عزیزوں, اللہ دنیا مانگو گے عطا کرے گا. آئیے آخرت مانگیے کہ میں اپنے زمانے کے امام کے ناصروں میں سے قرار پاؤں. سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. میرے بھائی بلند آواز سے پڑھنے میں نہ شرما عزیزو, اس نام میں طاقت ہے, انسان کو درد عطا کرتا ہے. السلام علی الحسین, پروردگار میری آنکھوں کو آنسو عطا کر دے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن
الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. تاریخ یہ کہتی ہے 10 محرم کا دن جب ڈھلا، شام غریبہ نمودار ہوئی اس لعین نے اس ڈھلتی ہوئی شام میں میرے مولا کے سر مطہر کو کوفے کی جانب بڑھا دیا تھا. یعنی 11ویں محرم کا جب دن آیا، اگر اس تاریخ کو قبول کر لیا جائے انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجیے گا کہ جب 11ویں محرم کا دن آیا، یہ لٹا ہوا قافلہ پامال لاشوں کے پاس سے جب گزارا گیا، زینب کبریٰ نے، شاید یہ وہ منفرد دن ہے عزیزو، بھائی کے پامال لاشیں کی تو زیارت کی، لیکن 11ویں کے دن بہن بھائی کے رخ انور کی زیارت نہ کر سکی. 12ویں کا دن آیا، یہ اسرا کا قافلہ سرزمین کوفہ پہنچا. لعین نے اعلان کیا سرائے مطہر آگے بڑھا دیے جائیں، بہن سواری پر ہے نوکے نیزہ پر ما جائے کا سر. جیسے یہ منظر دیکھا عزیزو، تاریخ یہ کہتی ہے چوب محمل پر زینب کبریٰ نے سر دے مارا. زخمی سر کے ساتھ اپنے بھائی سے خطاب کیا. پہلے 2 مصرے آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. فرمایا یا ہلالان لما استتم کمالا. 2 جملے مصیبت ہے، رونے والے بلند آواز سے گریہ کر. یا ہلالان لما استتم کمالا غالہ خصفہ فابد غروبا. کیا کہہ رہی ہے بہن اپنے بھائی سے؟ اے چاند تو ابھی کامل نہیں ہوا تھا کہ غروب کر گیا. پھر فرمایا ما توہم تو یا شقیق فؤادی کان ھذا مقدرا مکتوبا. اے میرے دل کے ٹکڑے حسین، تیری بہن کو یہ گمان نہ تھا، تقدیر میں ایسے لکھا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا شہزادی، کیا ماں زہرا نے بیان نہیں کیا تھا؟ ارے بابا علی جاتے جاتے آپ کو بیان نہیں کر کے گئے تھے؟ شہزادی تڑپ کے کہے گی اے ذاکر رک جا، میری ماں نے بھی بیان کیا تھا، میرے بابا نے بھی بیان کیا تھا، لیکن زینب یہ گمان نہ کر پائی تھی. ایک دن اس عالم میں ماں جائے کی زیارت کرے گی. نو کے نیزہ پر حسین کا سر، بہن بے چادر، مجمع اغیار و کفار. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ایسو دعا کا وقت قیمتی ہوتا ہے، اچھے طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا طلب کریں. پروردگار اس ذکر کی پاکیزگی سے ہم سب کو بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرما. جملہ مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے میں، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے قبول و مقبول فرما. جو مریض ہیں بیماری کی وجہ سے فرش عزا پر نہیں آ پا رہے ہیں، پروردگار شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. رزق حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما. تیری راہ میں کام آنے والا رزق، دیگر مومنین کی مشکلات کو حل کرنے والا رزق صاحبان ایمان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرما. جو اپنی اولاد کے سلسلے میں پریشان ہے پروردگار دنیا و آخرت کے لیے کارآمد ہمسر ان بچوں کو عطا فرما. جو شادی شدہ ہیں خدا نخواستہ گھر میں ناچاکیاں ہیں پروردگار اس ذکر کے طفیل گھروں کو محبت و مودت کا مرکز قرار دے. جو شادی شدہ تیری بارگاہ میں اولاد کے متمنی ہیں
جناب علی اکبر جناب سکینہ کی مانند صالح اولاد عطا فرما، جنہیں اولاد کا عظیم سرمایہ عطا کیا ہے میرے پروردگار، اس پرآشوب زمانے میں اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ خصوصیت سے آیت اللہ العظمیٰ سید مجتبیٰ خامنہئی اور آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی کی حفاظت فرما۔ اس غیبت کے زمانے میں ان کے بیانات، نصیحتوں کو سننے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی، خصوصاً سرزمین کربلا کی، خصوصاً ایام 40 با پیادہ با معرفت زیارت سے ہم سب کو بہرمند فرما۔ پروردگار اگر تیری مشیت میں یہ ہے کہ یہ انسان دور سے سلام بھیجے، مجھے اپنے مولا کی زیارت کے فراق کا درد عطا فرما۔ ہر روز اور خصوصیت سے روز 40 اچھے طریقے سے دور ہی سے صحیح مولا کی بارگاہ میں سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا ہے میرے پروردگار، دنیا میں جہاں کہیں پاکیزہ فطرت انسان مسلمان حیدر کرار کے چاہنے والے حسین کے ماتم دار آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو دشمن سے برسر پیکار ہیں، دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ خصوصیت سے انقلاب اسلامی کو، خصوصیت سے حزب اللہ کے جوانوں کو، خصوصیت سے فلسطین کے جوانوں کو اے میرے پروردگار، اور جتنی اسلامی اور الہی اور پاکیزہ فطرت پر بنیادیں جتنی تحریک کوششیں کر رہی ہیں میرے پروردگار، انہیں غلبہ عطا فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ خصوصیت سے امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ دنیا میں ان کے جتنے چیلے ہیں، کسی لباس و لبادے میں اگر قابل ہدایت نہیں ہے، نیست و نابود فرما۔ جس ملک کو پاکیزگی کے نام پر حاصل کیا، اسے پاک بنانے میں اپنا اچھا کردار بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ جو اس ملک میں ہم پر رحم نہیں کر رہے ہیں میرے پروردگار، انہیں ہم پر مسلط نہ فرما۔ اس دھرتی سے محبت کرنے والے رسول، آل رسول اور آپ کے پاک و پاکیزہ اصحاب سے محبت کرنے والے حکمراں عطا فرما۔ قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ اتنی دیر بیٹھے ہیں، ایک مہربانی کر کے یہ آخر میں فاتحہ بھی پڑھتے ہوئے جائیے انشاءاللہ۔ آج اب دیگر لوگوں کے مرحومین کو یاد کریں گے، آنے والی نسلیں عزیزوں ہمیں یاد کریں گی۔ آج کی مجلس ہے خصوصیت سے خواجہ حسن رضا صاحب کے مرحومین، خواجہ احسن رضا کے مرحومین، خواجہ حسین رضا کے مرحومین، خواجہ مہدی رضا اور ان کے خانوادے کے مرحومین، اور اسی طرح سے حاضرین مجلس اور کل مومنین مومنات کے جو مرحومین ہیں عزیز و شہداء صالحین ابرار، خصوصیت سے شہید آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، برحمتک یا ارحم الراحمین۔